ثاقب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دن عدالت میں ماحول کیسے رہا اور کیا واقعی لوگوں کو سنا گیا، ان کو وقت دیا گیا؟ اور دیکھا جائے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب تو آج معاون کے طور پہ بھی جب آرگومنٹ کر رہے تھے تو وہ بھی پرانے فیصلے کو اپہولڈ کرنے کی بات کر رہے تھے اور اس پٹیشن کو ریجیکٹ کرنے کے فیور میں ایک طرح سے دے رہے تھے دلائل۔ تو موڈ کیا تھا عدالت کا، اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھا گیا اس کے بعد ججمنٹ آئی ہے؟ موڈ تو وہی تھا جب یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں آئے تھے سپٹمبر 2023 میں، تو اس سے پہلے ہم خیال بینچ ون مین شو کی باتیں ہم سنتے تھے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جا رہے ہیں تو ہم پھر وہی باتیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب یہ بینچ بنا تھا تو اسی وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ جب وہ ایک ہم خیالی موجود ہے جو بینچ میں، اور وہی فیصلہ بھی وہی آیا، اور اسی طرح جو چیف جسٹس نے جس طرح 20 سپٹمبر کو آرڈیننس آیا، امپلیمنٹ ہوا، اس کے بعد معاملات ہوئے، جو دو ججز تھے انہوں نے پرپوز کیا کہ فل کورٹ بلائی جائے، اور ماضی میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا 2023 میں تو اس وقت فل کورٹ بلائی گئی تھی، اور اب آرڈیننس کا رستہ کھولا گیا ہے۔ تو اس آرڈیننس کے رستے کو کھولنا میرا خیال ہے ایگزیکٹو کو ایک کنٹرول دینا ہے کہ جب اگر گورنمنٹ کل کہے 20 دن کے بعد یا مہینے کے بعد کہ ہم آرڈیننس واپس لے رہے ہیں، اور پھر 2 ماہ بعد کہے کہ نہیں ہم ایک اور آرڈیننس لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پھر جو ہے وہ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہوگی جب حکومت چاہے گی کہ اس کو جو ہے وہ کرتی رہے۔ تو بڑا ویلڈ سوال تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہ فل کورٹ بلا لیں۔ جو آپ نے ماحول کی بات کی، ماحول میں پھر بڑا فرینڈلی ماحول تھا جب شہزاد شوکت صاحب پچھلے 2 دن جو ہے وہ آرگومنٹس دیتے رہے، فاروق ایچ نائک صاحب دیتے رہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان آرگومنٹس دے رہے تھے، تو ایک بڑا ایک سافٹ قسم کا ماحول تھا۔ صرف جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے 2-3 بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے، اور اس میں وہی بڑا عام سا پوائنٹ ہے، اور میں نے بہت سارے وکلا سے بات کی، میں نے کہا یہ آرڈیننس میں جو لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی، اور کمیٹی ہے چیف جسٹس، سینئر پیونی اور نامینی، تو کیا سینئر پیونی کے بغیر کمیٹی جو ہے وہ پوری ہوگی؟ تو وہ بڑے وکلا تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم مختلف اداروں میں اس قسم کے کیسز عدالتوں میں لے کر آتے ہیں، تو پہلے اس کی کمیٹی کی دیکھا جاتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے، کمیٹی پوری تھی نہیں تھی، اس کے بعد اس کا آرڈر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ سپریم کورٹ میں یہ سوال اٹھنا، اور حیران کن طور پر میرے لیے حیران کن ہے، کل یہ سوال اٹھایا تھا علی ظفر صاحب نے، اور اس کا آج جو آرڈر آیا ہے اس پوائنٹ کا اس میں مجھے جواب نہیں ملا کہ کیا 2 ممبران کو کمیٹی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کمیٹی نے فیصلے کیے، 23 سپٹمبر کو وہ کمیٹی بیٹھی، پھر 30 کو بیٹھی، پھر جو وہ آج اور کل میں بھی سنا ہے کمیٹی جو وہ بیٹھ کے اپنے جو وہ کر رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے آخری 25 دن تھے، تو بہتر ہوتا کہ وہ یونائٹ سپریم کورٹ چھوڑ کے جاتے۔ سپریم کورٹ کا جو تاثر تھا وہ ابھی جو بن رہا ہے وہ بڑا ہی ایک بھیانک سا تاثر بن رہا ہے کہ اب آج جو فیصلہ آیا ہے ری رائٹنگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی، وہ اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، تب بھی ٹھیک نہیں تھا، اب بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ صرف اس فیصلے کی ٹائمنگ مخصوص سیاسی حالات پہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ نہ ہوتا، یہی اگر اپریل میں یا جون یا اس سے پہلے کر دیا جاتا یا 25 اکتوبر کے بعد رکھ لیا جاتا تو میرا خیال میں پھر بھی اعتراض نہ آتا۔ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی، اور کل جب جو آئینی ہارس ٹریڈنگ ہوگی تو اس ہارس ٹریڈنگ کے وقت جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو یاد کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے یہ رستہ دیا تھا، اور آج ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔